الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، میں ریحان رضا حشمتی آپ کے سامنے چند مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں، اس لیے کہ مسائل کا جاننا یہ بہت ہی ضروری ہے، ورنہ جو کام ہم کرتے ہیں وہ ادھورا رہ جاتا ہے اور اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مطابق نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو اب سامنے ذی الحجہ شریف کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، بقرعید کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اس کے تعلق سے چند احادیث مبارکہ، چند واقعات انشاءاللہ 3-4 دن کے اندر سب کچھ سنانے والا ہوں کہ اس دن، بقرعید کے دن کیا عمل کرنا چاہیے اور کس طرح سے ہم گزاریں۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ بقرعید کہتے کسے ہیں، یہ بقرعید ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرے باپ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ ایسے پیغمبر ہیں کہ آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کہیں پہ یہ یوں فرماتا ہے کہ یہ میرے سچے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اچھا، ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، سب سے بڑی خصوصیت کہ آپ کی نسل سے ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ یہ آپ ہی کی اولاد میں سے میرے حضور ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے نسل سے آپ ہیں۔ اب آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہے یہ کس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ تو باغور سماعت کریں، چونکہ ہمارا معاشرہ تو کچھ جاننا ہی نہیں چاہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رحم کرے ہم پہ اور آپ پہ، اور سیکھیں مسئلے کو۔ چونکہ میں قربانی کرنے جاتا ہوں تو یہ مسئلہ ہمارے ساتھ پیش ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرحوم میرے والد صاحب کے نام سے قربانی کر دیں۔ تو باغور سماعت کریں مسئلہ کہ وہ قربانی جو واجب جس کے اوپر ہے اس کے نام سے کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ والد صاحب تو انتقال کر گئے، اب جو ان کی اولاد ہے ان میں سے صاحب نصاب کون ہے؟ صاحب نصاب کہتے ہیں کہ ساڑھے 7 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنا رقم یا اتنے رقم کا کوئی سامان تجارت ہو، تو ایسے لوگوں پہ قربانی واجب ہے۔ اب یہ ہماری اور آپ کی ماں بھی ہو سکتی ہے، بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، ہماری بیوی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں تو ان کے نام سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مالک نصاب نہیں ہے تو آپ کے اوپر قربانی نہیں ہے، بلکہ آپ کی بیوی اگر مالک نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ سمجھیں کہ جو مالک نصاب ہیں ان کے نام سے قربانی کرائیں، نہ کہ والد صاحب اور والدہ صاحبہ جو دنیا سے چلی گئی ہیں ایسے لوگوں کے نام سے کب کرائیں؟ جب آپ اپنے نام سے کرا لیں، اس کے بعد آپ کے پاس اللہ نے وسعت دی ہے تو ان کے نام سے بھی کرائیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے بھی کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے۔ آپ ہر بزرگان دین کے نام سے کریں، بزرگان دین کے نام سے کریں، لیکن پہلے اپنا جو واجب ہے اس کو ادا کرنے کے بعد آپ کسی کے بھی نام سے کر سکتے ہیں، لیکن پہلا جو مالک نصاب ہے اس کے نام سے قربانی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد قربانی میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، اور یہ اتنا بابرکت عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قربانی ہم کرتے ہیں تو اس کے خون کے گرنے سے پہلے اس شخص کی جس کے نام سے قربانی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں گوشت کھانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بات اور کہ کچھ لوگوں کا ذہن یوں ہوتا ہے کہ چلو 2 حصہ لے لیں گے، نہیں تو بچے کیا کریں گے بقرعید کے دن میں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے اوپر واجب ہے تو واجب کو ادا کرنے کی نیت سے
اس لیے کہ اللہ کے پاس نہ آپ کا وہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، بس صرف آپ کا نیت پہنچتا ہے، اور آپ کا نیت ہی اگر خراب ہو تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ قربانی سے کتنے فائدے ہیں کہ جو جانور ہم قربان کرتے ہیں اس کے بال کے برابر اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور قربانی کے دن میں یعنی 3 دن کے اندر قربانی سے بیٹر عمل کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ قربانی نہ کرو، اس کی جگہ خیرات صدقات کر دو، تو نہیں میرے دوستو، اس دن سب سے بیسٹ عمل، سب سے اچھا عمل جو اللہ اس کے رسول کے نزدیک ہے وہ کیا ہے؟ قربانی، جانور قربان کرنا، خون بہانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے چند مسائل جو ان کے اس کے تعلق سے ہے بقرعید کے، کہ جو ہم